بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اور کچھ روز کے لیے میں اس آن لائن کلاس سے الگ ہو چکا تھا، کیونکہ 10th کلاس کی مجھے ذمہ داری ہے اور چیک لسٹ وغیرہ تھا، اسی کو صحیح اور درست کرنا تھا۔ برکیف آج ہم پھر آپ لوگوں سے جڑ گئے ہیں، انشاءاللہ رحمٰن آئندہ بھی جٹے رہیں گے۔ جب تک آن لائن کلاس چلے گا تب تک ہم لوگ اسی طرح سے آپ لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ آج میں ایسے مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جن کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ اردو ادب میں مولانا الطاف حسین حالی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے ہستی جو ہے صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آج اسی ہستی کے بارے میں ان کا مختصر حالات زندگی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ کلاس 10th کے لیے ہے، کلاس 10 کے لیے ہے، اور اکثر و بیشتر یہ امتحانات میں آتا بھی ہے۔ آپ لوگ اس کو صحیح سے پڑھ کر کے کاپی پہ ضرور لکھیے۔ تو حالات زندگی یوں شروع ہوتا ہے کہ خواجہ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایز بخش تھا۔ ابھی صرف 9 سال کے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے بڑے بھائی اور بہن نے آپ کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے لی۔ قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی شادی صرف 17 سال کی عمر میں ہوگی۔ یہ شادی آپ کی مرضی کے بالکل خلاف ہوئی تھی، کیونکہ ابھی آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا بیوی کے گھر والوں کو خوشحال دیکھ کر آپ پوشیدہ طور پر پانی پت سے دہلی چلے آئے۔ دہلی میں مولانا نوازش علی سے عربی و فارسی پڑھی۔ 1.5 سال کے بعد اپنے ازا کے اصرار پر پانی پت چلے گئے اور یہاں کتب بینی کرتے رہے۔ 1856 میں کلکٹری محکمہ میں ایک ملازمت مل گئی، لیکن 1857 کے غدر کی وجہ سے پھر پانی پت آنا پڑا۔ غدر کے بعد جب کئی برس بیکاری میں گزر گئے تو روزی کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ اتفاق سے 1863 میں آپ کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہو گئی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو مقرر کیا۔ نواب صاحب بڑے مشہور شاعر تھے، لہذا ان کی صحبت کا اثر حالی پر پڑا اور مذاق سخن کو جلا ہوئی اب شعر و شاعری شروع کر دی۔ غالب کی صحبت کا بھی موقع ملا۔ حالی نواب صاحب کے ہاں قریب 8 برس تک رہے، اس کے بعد لاہور چلے گئے۔ پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں آپ کو جگہ مل گئی۔ 1877 عیسوی علی گڑھ تشریف لائے اور آخر میں پانی پت میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 70 برس کی عمر میں 1914 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ادبی کارنامے ان کا یہ ہے کہ حالی نظم اور نثر دونوں میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی بہترین تصانیف ہیں۔ اردو میں باقاعدہ
तनकीद की इब्तदा मुकदमा शेर व शायरी से होती है। इसमें हाली ने पहली मर्तबा मुदल्लल अंदाज में शेर व शायरी के बुनियाद मसाइल से तफसीली बहस की। हाली मिजाजन बहुत सादगी पसंद थे। इनकी तहरीर भी इनके मिजाज की तरह सादा और सलीस थी। शायरी में भी हाली का मर्तबा बहुत बुलंद है। पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर का ये असर हुआ कि हाली को उन तर्जमों को देखने का मौका मिला जो अंग्रेज़ी से उर्दू में हुए थे। यूँ अंग्रेज़ी अदब से कुछ वाक़फ़ियत हो गई। नवाब शेफ्ता और गालिब की सोहबतों के बाइस अपने ज़ौक़ व शौक़ को राह मिल चुकी थी। चुनांचे 1874 ईस्वी मिस्र तरह की शायरों को मौजू दिया जाता था, तो हाली भी इसमें शरीक हुए और हुब्बे वतन, बरखारुत, निशात उम्मीद वगैरह मसनवियाँ कहीं उनकी नज़में, चुप की दाद, मनाजात बेवा बहुत मकबूल हुई। उनके अलावा मदो ज़र्रे इस्लाम मुसद्दसे हाली के नाम से मशहूर है। ये उनकी ऐसी नज़्म है जो हर ख़ास व आम के ज़बान पर है। इसमें मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान बड़े मौसर अंदाज में बयान की गई है। हाली एक ख़ास तर्ज तहरीर के मालिक थे जिसमें संजीदगी और मतानत पाई जाती है। उनकी नस्ल नहायत जची तुली और मतीन है। इसमें ज़ब्त व इस्तेदलाल ऐसा है जो मुश्किल से नसीब होता है और सिर्फ बड़े बड़े उस्ताद ही इस पर काबू पा सकते हैं। हाली उर्दू शायरी को तरक्की की राह पर लगाना चाहते थे और गज़ल को तसना और मुबालगे से बचाकर ऐसे पुस्त व कैक और मुतज़िल मज़ामीन से पाक करना चाहते थे। इससे उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी में खुलकर बहस की है, जो दरअसल उनके दीवान के साथ बतौर मुकदमा शाया हुआ था। हाली का शेरी शौक़ नहायत बालिदा था। हाली का शेरी ज़ौक़ की गज़लों से भी ज़ाहिर होता है, जो आला दर्जे के हैं, दर्जे शेर मिलाखत हो। है जिस तजू कि खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नेशे इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। बच्चों, ये हाली की हालात ज़िंदगी थी। आप इसको अपने कॉपी पर तहरीर कीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।